دوستوں، یقینی طور پر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ خبر پہنچ ہی چکی ہوگی کہ ترکی میں ایک بہت بڑے اور پرانے میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اس مسجد میں کیا خاص بات تھی کہ اس مسجد کو مسجد بننے پر پوری دنیا کے آج چرچے ہو رہے ہیں، اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس میوزیم کو دوبارہ مسجد بننے کے لیے ترکی کے صدر یعنی رجب طیب اردگان نے پچھلے 6-7 سالوں سے لگاتار محنت کرتے آ رہے ہیں، اور آخر ایسے کیا راز ہے کہ اس مسجد میں میوزیم کے بعد پھر مسجد بنانے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی امید لگ رہی ہے کہ ترکی کے خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو بلندی اور آزادی کو انہوں نے کھو چکا تھا، ترکی نے اس مسجد کے ذریعے پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دوستوں، آج کی اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ حیات صوفیہ مسجد کیا ہے، اس کی پرانی ہسٹری کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 537 عیسوی سے، جس شہر کو ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت اس کو قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور دنیا کی سب سے مضبوط ترین سلطنت یہی تھی۔ یہ سلطنت پوری عیسائیوں کی تھی، لہٰذا اس وقت کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے قسطنطنیہ یعنی استنبول میں ایک عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ اس شہر کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ اس کو فتح کرنا تو دور، بڑی سی بڑی فوجیں اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی تھی۔ شروع میں اس عمارت کو چرچ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اسلام کے سیاسی طور پر بالکل ہی کمزور تھا، کیونکہ ابھی مدینے میں اس وقت اسلام پھیلنا شروع ہو رہا تھا، اور اسلام کے ماننے والے صرف مدینے میں ہی رہا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے امت کے لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو شکست دے رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو تعجب ہوئے کہ ایک ایسی چھوٹی سی جماعت جو صرف اور صرف مدینے میں ہی موجود ہو، وہ دنیا کے سب سے مضبوط ترین سلطنت یعنی قسطنطنیہ کو کیسے فتح کرے گی۔ لیکن صحابہ اکرام کو پورا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ ہو کر ہی رہے گا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ وقت ایسا آ گیا تھا کہ 19 میں 1453 اس دن ارطغرل کی گئی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی 7ویں نسل میں پیدا ہونے والے صرف 21 سال کے مجاہد یعنی سلطان محمد، جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اپنی بڑی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان کے دماغ میں صرف یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے فرمایا تھا کہ یقیناً جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور اس کی پوری جماعت جنتی ہوگی۔ اور آخرکار کڑی محنت اور سینکڑوں شہادتوں کے بعد سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب ہوئی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا، اور اس میں 4 میناروں کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد جمعے کی نماز ادا کی گئی، اور اس کے امام خود سلطان محمد فاتح ہی رہے۔ اس کے بعد تقریباً 500 سالوں تک اس میں نماز ادا کی گئی۔ لیکن اب وقت ایسا ابھی آ گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا وقت یعنی فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلی وشو یدھ۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کے کئی سارے سپاہی مارے گئے، اور سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ گئی، اور ان کا خاتمہ کیا گیا، اور ترکی کو ایک سیکولر کنٹری کے طور پر گھوشت کر دیا گیا۔ اور اس کی کمان سنبھالی تھی کہ ایک ایسے شخص نے جو اوپر سے مسلمان تھا لیکن اندر سے مسلمانوں کا ہی دشمن تھا۔ اس کا نام تھا کمال اتاترک۔ جب ترکی کی کمان اس کے ہاتھوں میں دی گئی تھی، تب 1934 میں اس مسجد کو میوزیم کے طور پر انہوں نے گھوشت کر دیا۔ لہٰذا 1934 سے لے کر آج تک وہ مسجد میوزیم کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس میں نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن بیتے کچھ 8-10 سالوں میں ترکی کی کمان جب رجب طیب اردگان کے پاس تھی، تب سے لے کر پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ دوبارہ اس میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کر دیا جائے گا، اور رجب طیب اردگان نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ میں اس میوزیم کو ضرور مسجد میں کنورٹ کر دوں گا۔ بالآخر بہت مشکلوں کے بعد رجب طیب اردگان نے وعدہ پورا کر دیا جو انہوں نے لوگوں سے کیا تھا،
اور بہت سارے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ 2023 سلطنت عثمانیہ کا یہ پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلطنت عثمانیہ کا عروج پھر ایک بار دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب میں ملوں گا نئے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں۔ خدا حافظ۔